مگر یہ وضو دے طریقے اور دوسری شاہ ایڈیاں ہم سی آج جانتے جی کوئی گل نہیں آؤں یہ وضو کرنا سکھاؤ لی صحابہ کرام بہتے سی حضرت عثمان رضی اللہ لوگوں کے مجمع پانی منگوا سی دنیا کو کر کے وکھاؤ سی کدھر حضرت علی رضی اللہ منگوا سی وہ پڑھ کے کر کے وکھاؤ سی بے اللہ کے رسول کے طریقے سے وضو میں انہوں چوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا وہ اندر انہوں نے ایک بہت بڑی بشارت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ ثواب بیان فرمائے نماز کا ایڈا درجہ ایڈی شان سے ایڈی اچھی گل ہے فرماؤں دے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ توضا افرغ علی یدیہ ثلاثا پانی منگوایا لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے 3 باری پانی پایا ثم تمضمض واستنثر پھر منہ پانی پایا مضمضہ کیتا مضمضہ بھی کئی بندیاں نوں ویکھیا عمر لنگ جائی تھے پانی پا کے سر دے مضمضہ کوئی نہیں منہ پا کے چنگی طرح ہلاؤنا اتوں تک لے جانا پانی نوں پھر انہوں سٹنا یہ مضمضہ آخوندا کہ پانی نوں حلق دے اندر حرکت دیو وہ گھومے تو باہر سٹنا روزے چ نہیں روزے سے کام نہیں کرنا اتنے اینا کیا کہ منہ لے جاؤ باہر سٹ جو عام حالت مضمضہ پانی منہ پا کے خوب انہوں ہلاؤنا اچھی طرح تو پھر سٹنا واستنثر اور نال پھر نک چ پانی پایا نک چ پانی پا کے کھچنا ساہ نال استنشاق کھچنا اور کھچن تو بعد پھر باہر خوب سٹنا اور ہاتھ نہ بھی 2 شیاں استنشاق کھچنا اندر نوں استنثار پھر باہر نوں جھاڑنا اور ہاتھ نہ بھی صفائی کرنی ثم غسل وجهه ثلاثا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ اپنا منہ 3 باری دھوتا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا پھر اپنا سجا ہاتھ جڑا سی 3 باری یہ دھوتا کونیاں تک ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا پھر کھبا ہاتھ جڑا سی وہ 3 باری کونی تک ثم مسح براسه پھر اپنے سر دا مسح کیتا ثم غسل برجله اليمنى ثلاثا پھر پیر دا 3 باری انہوں دھوتا ثم اليسرى پھر کھبے نوں سر دا مسا کر لگیا کتنی بدعات ہے جڑیاں لوگوں نے ایجاد کر کنیاں ویکھ لے اچھے پڑھے ہاں وہ پوچھے یہ بے وقوفو جو کچھ بھی سی اذان سی جن نے بھی جعلی گل بنائی سی بھی حضور علیہ السلام دا نام سن کے انگوٹھے چومو پہلا تے انگوٹھے چومنا نہیں اتنے آیا بالکل جڑی روایت فردوس الاخبار دی دے آج دسدا پیا تانوں عالماں نوں آکھو یار تسی بریلوی بنے رو کڈ کے ویکھو انگوٹھیاں دا ہیگا ذکر اسے تے بھامے جڑیاں 2 انگلاں سبابتان 2 انگلاں انہاں دا اندرلے پاسوں ادھروں بھی ناخنا جو لکھیا سی نا جھوٹا بھی ہے سبابتان روایت کی سی بن کی کہ انگوٹھے چومنے رکھ دے اور انگوٹھیاں دے بارے جانے حضور دے نام دے محبت وہ پوچھے اپنے ہاتھ چومنا حضور نال محبت کی کوئی بندہ عقلدار نہ مینوں سمجھا دے بھئی اپنے ہاتھ چومنا رسول اللہ دا ہاتھ جڑا وہ کیویں بن گیا اور شرم کرو اللہ دے رسول علیہ السلام موجود ہوں ساڈے سامنے آتے سے آپ دا دستے مبارک چومتے کئی لوگوں نے قدم مبارک چوم لے کوئی گھر سے بن رہی ہے میرے تو ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ بھی چومتے پھر انگوٹھیاں دا ذکر بالکل بعد دے جال سادہ نے بنایا دوں گا سبابتان جڑی ہے اور وہ بھی اندر پاسوں باطن اینوں چوم کے چلاوے مسئلہ کوئی تو وضو بھی علامہ شامی لکھتا ہے کہ کوہستانی نے اپنے حاشیے لکھا کہ میں سارا زور لایا کہ اقامت ہی لب جائے میں کہ جڑا تکبیر ہوں یہ بھی چومن پر میں بھی نہیں لبا جن کسی نے مرا چنگا لکھا صرف اذان کہ اذان ہوں خطبہ جمعہ بھی لگ پائے قرآن شریف کا ختم پڑھیا جا رہا وہ بھی لگ پائے اتنے آ مولانا مرزا خان نے لکھا خطبہ سندیاں اور قرآن کی تلاوت سندیاں بالکل یہ کام نہیں کرنا اتنے تو نماز حرام ہے اور گل کرنی حرام ہے تسی یہ شروع کیتا فتوی انہوں کا میرے کو موجود ہے یعنی کچھ سے گل بندے دے پلے ہونی چاہیے کسی عالم نے کہی من کرتے نہیں ہونا چاہیے تو وضو جڑا کر دے نا بالکل کوئی شاید ہاتھوں سے پانی لو اور اگر اگلا ہی ہے تو پھر بھی ایڈی تکلیف کرنے کی لوڑ نہیں جی تھی اپنے منہ دھو کے ہاتھ تاری ہے نا ہاتھ اللہ دے رسول اسے تری نہ بھی مسا کر دی یہ سنت پہ بھی عمل کریا کرو خواہ مخواہ پانی نہیں ضائع کرنا چاہیے تو جی کچھ خشک ہو گیا تو نواں لے لو تو سر تے ہاتھ پھیر دے جی سر تے ہاتھ پھیرن دے بارے چاہتا کہ سارے سر دا مسا کرتے تھے ادھر اگوں لے جاتے سی پھر لے آتے کدی اتوں رکھا اینوں لایا اتنے رکھا پیچھے جتنا کسی دے وال اجازت دین وہ کر لے ایڈی کوئی گل نہیں ادھروں اینوں خراب کرنے کی لوڑ نہیں جتنا کسی نے اپنا سیٹ کیا نا معاملہ کہ میرے وال بڑے میں سوارے بنایا اتوں اینوں لے وے اتنے اور جی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ عورتوں کے بارے کئی صحابہ تابعین دے ملتے کہ مقدم راس صرف اتنے اپنے حصے اگلے تے ہاتھ پھیر رہی سی کوئی ننگا نہیں سی کر دیا اللہ نے صرف سر تے ہاتھ لا کے پورا کر رہا تو بسم اللہ نے ورنہ نا دین ہوں سنتے رہو دین چنگی ہوے تو مینوں پڑھ لو اللہ کا وعدہ کہ میں اپنے دین سے تنگ کرنا
صرف تمہیں شریف آدمی بنانا کہ صاف ستھرے رہو، تنگ نہیں کرنا چاہوں۔ اس تو مقدم راہ سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کیتا، جڑا ابن حزم لکھتے تھے مخالف کوئی بھی صحابہ نہیں، وہ آتا میں مننا کہ پورا کرے تو مستحب ہے، ورنہ جائز بھی یہ قرآن نے آکھا فانساؤ بے وجوہ کے، جدوں بے اگے آوے اتنے تبیز ہوں، وہ سارا نہیں ہوں کچھ حصہ۔ اے عربی کا قاعدہ کہ جدوں بے اگے لگی ہے تھوڑا، اس تو قرآن تھوڑا آخیا، رسول اللہ نے پورا کیتا تو مستحب امر ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یافوخ اے جڑا اتنے نا چوٹی صرف یہ مسا کی، اس تو کوئی تنگی ہوئے، کوئی ٹوپی شوپی لئی ہوئے، پاڑا لگتا ہوئے، مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ سر تے پھیرنا سی، پورے تے پھر گیا تد بھی، تھوڑے تے پھر گیا صحیح، اے کچھ نہیں کرنا، ایک کوئی شاید سر سے ہاتھ پھیرو۔ سر سے ہاتھ پھیرنے بعد روایتاں آ گیا، کوئی ایڈیاں پکیاں نہیں سی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سر سے ہاتھ پھیرنا کزال تک پہنچ گیا، اے گدی جڑی نا اتنے تک ہاتھ لے گیا۔ ہوں جڑے حنفی حضرات کوئی لکھتے کتاباں، کئی دیوبندی مولوی نے پڑھی، یہ گردن کا مسا بھی ٹھیک ہے، گردن کا مسا بدعت ہے، یہ جڑا گردن کا مسا کہ کوئی نبی علیہ السلام نہیں کیتا، نہ یہ دین کوئی ہے، یہ اسلام دے وچ بالکل ایک من کرتی ہے، کوئی بندہ دھون تے ہاتھ نہ پھیرا کرے، سر دے مسے دا حکم ہے، اور اس بعد بھی چلو سنت تو کن ثابت ہو گیا، گردن شرن کوئی۔ تو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، 41 سال کی عمر فوت ہے، مگر علم دا پہاڑ سی، تحفۃ الطلبہ لکھا فی مسے رقبہ، وہ جو نے وہ کچیاں پکیاں لکھ کے یار کوئی پتہ چلتا بھی گردن تے بھی، مگر آخر سے جا کے لکھ دیا بھائی جہے سارے عالم آدھے بھی پٹھے ہاتھ نہ پھر دوبارہ اتوں کرے، یہ نہیں مینوں لبا، وہ یہی سی بھی سر سے ہاتھ پھیردیا پھیردیا اتوں تک لے گئے، کوئی گل نہیں بھائی والاں تو تھلے ذرا ہو گیا، آندا یہی لبا اے جڑا مشائخ نے لکھیا اور سارے مولویاں نے کہ بعد وکھرا کناں ہاتھ پھیر کے پھیرے، ہاتھ پٹھے کر کے اتنے پھیرے، قطن نہیں آتا میرا ایڈا وڈا حنفی عالم ہوتا ہے، وجود ہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں اسی وکھا سکتے بیوی کتے ہے گا، سر تے ہاتھ پھیردیا پھیردیا تھوڑا جہا تھان تک کوئی لے گا تو یہ مڑا چنگا لبدا، ورنہ کوئی شاید تحقیق نہیں باتاں۔ تو سر دے مسے صرف نہیں سر تے ہاتھ پھیرو، کہنا چنگڑی پھیر لو، پیچھے پھیر دیو، گردن کا مسا مسا کوئی نہیں۔ پیر توتے اور بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کڈا درجہ اس نماز کا جڑی اسی بے قدر کر کے سر موتی اللہ نے دیتا اس دنیا کے اندر معراج مومن دا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے جیسے اس طرح وضو کیتا، ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، واہ کیسا مزہ آیا کہ نویں نسل کھڑی سی، حضرت عثمان رضی نے وضو کر کے کیا، اور جس طرح میں تواڈے سامنے وضو کیتا اس طرح ہی میری سرکار نے وضو کیتا۔ یہ اللہ دے رسول دا وضو ہے جڑا میں تانوں دسیا، میری پیغمبر نے میرے سامنے وضو نحو وضوء هذا، ایک امت نو سکھا رہا ہے، زبانی ہی نہ دسے کر کے بخایا پتر تانوں جانچ آ جائے کہ صحیح طریقہ کی۔ اور نال کا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي رکعتین لا يحدث نفسه فیہما بشیء۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور جن نے وضو کیتا، حضور نے وضو کیتا، نال بعد سے فرمایا کہ جن نے میری طرح وضو کیتا ثم يصلي رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پاویں نفل پڑھے تو پاویں سنتا ہی ہے تو پاویں کوئی فرض ہی وقت ہے، 2 رکعتاں نے پڑھی، لا يحدث نفسه فیہما بشیء۔ اے وہ نماز ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام منگتے ہیں کہ ایسی نماز دے مینوں جنا میں نماز آ، فرمایا انہوں 2 رکعتاں اپنے آپ نہ کوئی گل نہیں انہیں کی، اپنا کوئی خیال نہیں آیا، کوئی بچہ نہیں پھسیا، کوئی کاروبار دھیان کدھرے نہیں گیا، 2 رکعتاں ایڈا انہیں پڑھ چھڑیاں، ساری نماز چلا ور رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ ایسے وضو نہ اور ایسی 2 رکعتاں کا نتیجہ ہے کہ وہ سارے پہلے گناہ جڑے انہوں تے اللہ نے قلم پھیرتا بخشیا گیا، جدوں نے ہر عضو تے جڑا جڑا دھوتا نالوں نال ہی توبہ کیتی، ہاتھ دھوتے انہاں ہتھاں نال جڑا لوگاں نوں تھپڑ مارے، لوگاں دا مال چوری کیتا، لوگاں نال میں صرف ہاتھ ہی دھون